چاند پور نیلی پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں جو اپنی راز آلود کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں کے گھنے جنگلوں میں جنات اور آدھی رات کو گانے والی پریاں بسا کرتی تھی، مگر مہرین ایک 25 سالہ تنہا لڑکی ان باتوں پر کبھی یقین نہ کرتی تھی۔ وہ بس اپنے ویران گھر میں اپنے بیمار والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھیتوں میں کام کرتی اور شام کو اکیلی دریا کے کنارے بیٹھ کر ستاروں کو تکتی۔ مہرین کے گھر کے پیچھے ایک پرانا بیر کا درخت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جن کا مسکن ہے۔ گاؤں والے رات کو اس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ پر کپڑا باندھ دیتے تھے، لیکن مہرین وہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی۔ ایک دن جب وہ خشک پتوں کو ہٹا رہی تھی، اسے زمین میں سے ایک پرانے تانبے کا صندوق ملا۔ صندوق کھولتے ہی ایک زرد رنگ کا کاغذ اس کے ہاتھ سے گرا جس پر عجیب سی علامتیں کندہ تھی۔ اسی شام گاؤں میں پہلی بارش ہوئی۔ مہرین کھڑکی سے بارش کی بوندیں گن رہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بیر کے درخت کے نیچے ایک لمبا سا آدمی کھڑا تھا جس کے کپڑے پرانے زمانے کے تھے اور آنکھیں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب وہ مسکرایا، مہرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس نے دیکھا کہ وہ آدمی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلے دن مہرین نے گاؤں کے سب سے بزرگ حکیم بابا کو وہ کاغذ دکھایا۔ حکیم نے حیرت سے کہا، بیٹا یہ جنوں کی زبان ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک ایسا شخص دفن ہے جو 100 سال پہلے ایک عورت کی عشق میں مارا گیا تھا۔ وہ ہر بارش کی رات زندہ ہو جاتا ہے۔ مہرین کو یقین نہ آیا، مگر اگلی بارش کی رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی گئی۔ دروازہ کھولا تو وہی پرانا آدمی کھڑا تھا، اس کی ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ تھی۔ تم نے میرا خط پڑھ لیا؟ اس نے کہا۔ مہرین کے منہ سے چیخ نکلی، لیکن وہ بھاگ نہ سکی۔ اس پر اصرار شخص نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا جو ٹھنڈا تھا جیسے برف۔ میں تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ شہزادہ ایاز تھا جو کبھی اس گاؤں کا حاکم تھا۔ اسے ایک دیہاتی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس کے خاندان نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ اس کی روح کو بیر کے درخت کے نیچے دفن کر دیا گیا اور ہر بارش اسے چند لمحوں کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ مہرین نے پوچھا، تم مجھے کیوں مات دکھائی دے رہے ہو؟ شہزادے نے اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ تم بالکل اسی جیسی ہو جس سے میں محبت کرتا تھا۔ اسی لمحے بارش رک گئی اور شہزادہ غائب ہو گیا۔ بس اس کی آخری بات ہوا میں گونجتی رہی اگلی بارش تک۔ مہرین نے فیصلہ کیا وہ شہزادہ ایاز کے بارے میں مزید جانے گی۔ حکیم بابا نے بتایا کہ گاؤں سے دور ایک پرانا ممنوعہ قبرستان ہے جہاں پرانے حاکموں کو دفن کیا گیا ہے۔ وہاں رات کو عجیب و غریب روشنیاں دکھتی ہیں۔ مہرین نے شام تک انتظار کیا اور چاندنی رات میں اکیلی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ جب وہ ٹوٹی دیوار پار کر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ قبر پر تازہ پھول رکھے ہیں۔ قریب بھی تو لکھا تھا، شہزادہ ایاز عشق میں مارا گیا تھا۔ اچانک پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی پراسرار آدمی کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اس نے پوچھا۔ مہرین نے جواب دیا، میں تمہاری پوری کہانی جاننا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے بتایا کہ اس کی محبوبہ کا نام نور جہاں تھا، ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ جب اس نے اس سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا، اس کے وزیروں نے سازش کر کے نور جہاں کو زہر دیا۔ غم میں شہزادے نے بھی خودکشی کر لی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اب بھی یہاں کیوں ہو؟ شہزادے نے ایک پرانا سا ہار نکالا جو بالکل مہرین کے گلے کے ہار جیسا تھا۔ کیونکہ تم اب جوان ہو، تمہاری روح واپس آ گئی ہے۔ مہرین نے گاؤں واپس جا کر نور جہاں کے بارے میں پوچھا تو بزرگ نے بتایا کہ 100 سال پہلے لڑکی اس نام سے یہاں رہتی تھی جو پر اصرار طور پر مر گئی۔ اس کی قبر میں ممنوعہ قبرستان میں تھی۔ مہرین نے نور جہاں کی قبر ڈھونڈ نکالی۔ جب اس نے قبر کو چھوا، اس کے ذہن میں پرانے محلات اور شہزادے کے ساتھ بتائے لمحوں کی یادیں بھری۔ کیا واقعی وہ نور جہاں کی روح تھی؟ شہزادے نے بتایا کہ اس کے وزیروں نے اس پر لعنت ڈالی تھی کہ وہ ہر 100 سال بعد صرف بارش کی راتوں میں زندہ ہوگا۔ اس لعنت کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اگر نور جہاں کی روح دوبارہ جنم لے اور اپنی شناخت کو قبول کر لے۔ مہرین نے پوچھا، اگر میں واقعی نور جہاں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ شہزادے نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر بارش کی رات مہرین قبرستان پہنچی، شہزادہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارا فیصلہ؟ اس نے پوچھا۔ مہرین نے گہری سانس لی اور کہا، میں تیار ہوں۔ بارش کی بوندوں تلے مہرین نے آنکھیں بند کی۔ شہزادہ ایاز نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اچانک مہرین کے جسم سے سنہری روشنی پھوٹی، اس کے ذہن میں پرانی یادیں تیزی سے گھومنے لگی۔ وہ باغ میں دوڑ رہی تھی، دریا کنارے شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔
مجھے سب یاد آ گیا۔ میرین نے مسکراتے ہوئے کہا، نور جان کو لیکن میں میرین بھی ہوں۔ صبح گاؤں والوں نے میرین کو قبرستان سے واپس آتے دیکھا۔ اس کے کپڑے بھیگے تھے اور چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ ایک بزرگ نے چلا کر کہا، یہ لڑکی جنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ گاؤں والوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اسے گاؤں سے نکال دیا۔ اسے گاؤں سے نکالنا ہوگا۔ ایک شخص نے لالچ بھری نظروں سے کہا۔ میرین کے والد نے دروازے پر آ کر کہا، تم سب جانتے ہو کہ میرے خاندان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے۔ رات کو میرین کے والد نے خوفناک راز کھولا۔ یہ گاؤں والے تھے جنہوں نے شہزادہ ایاز اور نور جان کو مارا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر شہزادے نے ایک عام لڑکی سے شادی کی تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اگلی رات گاؤں والوں نے میرین کے گھر کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مشعلیں لے کر آئے تو اچانک آسمان پر بادل گرجے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ شہزادہ ایاز ہوا میں نمودار ہوا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم سب نے جو کیا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، بدلہ نہیں، بس ہمیں آزاد ہونے دو۔ بارش کے بیچ میرین اور شہزادہ روشنی بن کر آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ گاؤں والے دہشت سے دیکھتے رہ گئے۔ صبح بیر کے درخت کے نیچے دو نئی قبریں دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کانپتی آواز میں کہا کہ یہ وہی قبریں ہیں جو 100 سال پہلے مٹائی گئی تھی۔ کچھ نوجوانوں نے قبریں کھودنے کی کوشش کی، مگر پہلا پھاوڑا مارتے ہی زمین سے لال روشنی پھوٹی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو قبرستان کا منظر بدل چکا تھا۔ چاروں طرف پرانے زمانے کے پھول کھلے تھے اور ہوا میں خوشبو تھی۔ دور سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک ہرے بھرے میدان میں شہزادہ ایاز اور میرین، جو اب نور جان تھی، خوشی سے گھوم رہے تھے۔ ان کے ارد گرد پرانے زمانے کے لوگ تھے جنہیں گاؤں والوں کے آباء و اجداد نے مارا تھا۔ نور جان نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس سکون تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے بتایا کہ نور جان کوئی عام لڑکی نہ تھی، بلکہ ایک دوسرے علاقے کی شہزادی تھی جو جنگ میں گم ہو گئی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے پناہ دی، مگر جب اس کی اصلیت پتہ چلی انہوں نے اسے مار کے اس کے زیورات چھین لیے۔ تمہارے گھروں میں آج بھی وہ زیورات ہیں، نور جان نے کہا، یہی تمہاری بدقسمتی کی وجہ ہے۔ گاؤں والے شرم سے سر جھکا گئے۔ ایک بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ ہم معافی کے لائق نہیں، مگر کوئی راستہ بتا دو۔ شہزادے نے کہا، وہ زیورات واپس کر دو، انہیں اس کی اصل جگہ پر رکھ دو۔ اگلے کئی دنوں تک گاؤں والوں نے اپنے گھروں سے پرانے زیورات نکالے۔ جب سارے زیورات بیر کے درخت کے نیچے رکھ دیے گئے، ایک عجیب سی روشنی پھوٹی، زمین ہلنے لگی اور درخت کے پیچھے سے ایک پرانا دروازہ نمودار ہوا۔ نور جان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم کا تعلق ہے۔ شہزادہ اور نور جان نے ہاتھ ملا اور اب ہمارا کام مکمل ہوا۔ گاؤں والوں نے منت کی کہ وہ انہیں دوبارہ دیکھ سکیں، مگر نور جان نے کہا، ہم ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوں گے، بس دیکھنے والی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ ایک سنہری روشنی پھوٹی اور شہزادہ نور جان اس میں غائب ہو گئے۔ دروازہ غائب ہو چکا تھا، بیر کا درخت اب عام سا لگتا تھا۔ گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں سے بوجھ اتر گیا۔ اس کے بعد چاند پور کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی، زیورات کو عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا تاکہ آنے والوں نسلیں اپنی تاریخ نہ بھولیں۔ آج بھی چاند پور میں بارش ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بیر کے درخت کے نیچے ہنسی کی آواز آتی سنائی دیتی ہے۔ کچھ نے شہزادہ اور شہزادی کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا جو بارش کی بوندوں میں غائب ہو جاتے تھے، مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے والوں کو عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، محبت ہمیشہ زندہ رہتی۔